أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ 20واں پارہ سورہ العنکبوت کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں پورا اترنے کے بعد دنیا میں ہی انہیں جو نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں۔ ہم نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دنیا میں آزماتے ہیں اور وہ اللہ کی خاطر بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس دنیا میں ہی اللہ اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے انسان کو نصیب ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا اور وہ آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو فآمن لہ لوط، پوری قوم میں سے صرف ایک لوط علیہ السلام تھے جو ان پر ایمان لائے۔ حضرت لوط کو بھی اللہ رب العزت نے نبی بنا کر ساتھ کی بستی کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں جو حضرت ابراہیم کی شریعت کو ہی آگے اپنی قوم تک پہنچانے والے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف اقوام کا ان کے گناہوں کے اعتبار سے تذکرہ آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ اپنے گناہ کی قباحت میں اپنے دور میں اور اس سے پہلے کی تاریخ میں منفرد، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے بعد تاریخ میں اور آج تک مسلسل اس بیمار ذہنیت کے بہت لوگ موجود۔ سب سے پہلے یہاں پر قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہم اس کا ترجمہ اور اس کے معانی جان لیتے ہیں، اور پھر اس پر انشاءاللہ کچھ اضافی جو بات ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں کچھ اجمال ہے، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط یعنی جب ان کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یقیناً تم فحاشی کا ایک ایسا کام کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے کسی نے بھی جہانوں میں اس کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہو، ہم جنس پرست ہو، اور دوسرا تمہارا گناہ یہ ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم رستے کو کاٹتے ہو۔
قطاع السبیل یہ عربی زبان میں ڈاکے ڈالنے والے لٹیروں کو کہتے ہیں، جو راستے کو کاٹتے ہیں. یعنی راستہ کا مطلب جو مسافر ہے، جو کہیں کسی کام سے نکلا ہے، کوئی تجارتی قافلہ ہے، اس کا راستہ روک لینا، ان کا مال غصب کر لینا، ان کے ساتھ جسمانی زیادتیاں کرنا. غرض نہ صرف یہ کہ وہ اخلاقی اعتبار سے جسمانی کوتاہیوں کا شکار تھے، بلکہ مالی اعتبار سے بھی سخت قسم کی کرپشن کا شکار. فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور ایسا تم چھپ کے نہیں کرتے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں کے اندر اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو، کھلم کھلا اعلانیہ اس کام کا ارتکاب کرتے ہو. اور دوسری جگہ قرآن مجید نے فرمایا کہ تم اس انداز میں یہ گناہ کرتے ہو کہ بعض لوگ اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور مجلس برپا ہوتی ہے اور باقی لوگ بیٹھ کر اس کو دیکھ کر اس سے تلذذ اختیار کرتے. یعنی تمہارے نزدیک یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ باعث فخر بات بن گئی ہے، جس کو لوگوں کے سامنے کھل کھلا کر کرنے میں تمہیں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. قوم عقل اختیار کرتی، توبہ کرتی، استغفار کرتی، اس کے بجائے کہنے لگی کہ پھر اللہ کا وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے. کہ حضرت لوط ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، جو روش تم نے اختیار کی ہے اس پر اللہ کی بڑی سخت پکڑ آتی ہے. بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتے اور عقل کے ناخن لیتے، وہ اس قدر بے باک ہوئے اور بے خوف ہوئے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوط علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو کہتے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. یہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے علاقے سے ہی نکال دو. کیا کرتے ہیں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں بڑے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. قوم کی حالت جب اس حد تک بگڑ جائے کہ پاکیزگی تانا بن جائے اور ناپاکی اور پلیدگی اور گندگی باعث فخر بن جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے بڑے عذاب آتے. اور پھر اس قدر بے خوفی کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ائتنا بعذاب اللہ، لے آئے اللہ کے عذاب کو. ہم تو آپ کو سچا ہی نہیں سمجھتے، آپ نہ نبی ہیں، نہ اللہ کا کوئی عذاب ہے، نہ اللہ کی کوئی پکڑ ہے. اگر سچ بات ہے تو اللہ کا عذاب کدھر ہے، کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. آخر کار لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس فسادی قوم کے مقابل میری مدد فرما. اب فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے گئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. اور قرآن نے متعدد جگہوں پر اس واقعے کی تفصیل بیان کی. یہاں اجمال کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے والے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آئے بھی انسانی شکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ پائے کہ یہ فرشتے. فوری طور پر جا کر ان کے لیے کھانے کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے
اور جب دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو ان کو دل میں کچھ خوف بھی محسوس ہوا کہ اس دور کے دشمنوں کے بھی کچھ اصول تھے کہ جس کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے. تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی نقصان پہنچانے. اب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں اللہ رب العزت ایک بڑا ہی علم والا اور حلم والا بیٹا عطا فرمائے. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو پردے کے پیچھے سے بات سن رہی ہیں کہ کون مہمان ہے، اس طرح اچانک سے کون آیا. فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ایک دم سے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ ابراہیم بوڑھے ہو چکے اور میں تو شروع سے بانجھ ہوں. اب ان کی بات فرشتوں نے سنی اور کہا قالوا کذالک قال ربک، اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے، اور آپ کا رب بہت ہی حکمتوں والا اور بڑے ہی علم والا. اب جب بات کھل گئی قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا اور کیا معاملہ ہے، اتنی سی بات کے لیے تو صرف تم نہیں آئے ہو. نبی ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوط علیہ السلام کے پاس جاتے، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. یہ خوشخبری بیٹے کی خوشخبری. پھر کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین، آج ہمارے آنے کی دوسری وجہ اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہم اس بستی کو جو لوط علیہ السلام کی بستی ہے ہلاک کرنے آئے. کیوں؟ ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ان کے یہ اعمال ظلم پر مبنی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی. قال ان فیہا لوطا، کہنے لگے تم بستی کو تباہ کرنے لگے ہو، اس کے اندر تو لوط بھی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون ہے. لننجینہ واہلہ، ہم ضرور بضرور ان کو بھی بچائیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ. الا امرأتہ کانت من الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے کہ جو پیچھے رہ جانے والے میں سے ہوگی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اب جب فرشتے آن پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو ان کو دیکھ کر انہوں نے بڑا کبیدگی محسوس کی اور ان کا دل تنگ ہو گیا. وقالوا لا تخف ولا تحزن، تو اب انہوں نے کہا کہ نہ آپ خوف کھائیں اور نہ غمگین ہو. یہاں پر بھی اجمال ہے، تفصیل دوسری جگہ ہے کہ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر گئے اور بڑے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورتوں میں گئے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنے گھر میں ایسے مہمان دیکھے تو قوم کی عادت کا پتہ، تو ان مہمانوں کو دیکھ کر ان کا سینہ تنگ ہو گیا کہ اب میری قوم کو اگر یہ پتہ چل گیا تو نہ میری عزت کا خیال کریں گے اور نہ مہمانوں کی عزت کا خیال. اور معلوم ہے مہمان کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ ایمان کی علامت میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کیا اکرام کرے، عزت کرے. لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ان کی پریشانی صحیح تھی. جس خاتون کا تذکرہ ہو رہا ہے جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جو کفر پر ہے اور قوم کی اس کلچر کو فالو کرتی. یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے نا
بہت سارے دینی گھرانے ہیں، مرد نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن گھر والوں کو سمجھاتے ہیں خواتین ہمارا کلچر کچھ اور، ہمارا سٹیٹس کچھ اور، ہمارے ارد گرد موجود لوگ وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ مجبور کرتی ہیں اپنے خانوادوں کو کہ وہ بہت سارے بے حیائی کے اور اللہ کی نافرمانی کے کام سر انجام دیں، صرف اس بات پر کہ ہم نے اپنے کلچر اور اپنے سٹیٹس کا خیال کر۔ اللہ رب العزت نے ان خواتین میں سے 2 کی مثال قرآن میں بیان کی، باوجود اس کے کہ ان کے شوہر اللہ کے انبیاء تھے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے سامنے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کے گھروں میں تھی، فخانتاہما، انہوں نے ان اپنے دونوں شوہروں کے ساتھ بھی خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور وہ دونوں ان کو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ یعنی انبیاء بھی اپنے گھر والوں کے اس وقت کام آ سکتے ہیں جب وہ ایمان والے ہوں، اگر وہ کفر کو فالو کرنے والے ہوں تو کسی کا حسب نسب اس کو بچانے والا نہیں۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ نے فرمایا تم دونوں قیامت کے دن جہنم میں داخل ہونے والے دیگر لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو، اور اس کے مقابل ایمان والیوں کا بھی ذکر کیا۔ 2 خواتین کی اللہ نے اس کے بعد مثال بیان کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے اس خاتون کی جو ایمان لائی، جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیں۔ یہ فرعون، اس کی مال اور دولت، اس کا جاہ و حشمت، اس کا محل، یہ سب مجھے فیسینیٹ نہیں کرتے، لوگوں کا کلچر، سوسائٹی کا سٹیٹس۔ فرعون کی بیوی اس زمانے کی ایلیٹ کلاس، اس سے بڑھ کر عزت کس کو حاصل ہو، اس سے بڑھ کر سہولیات کن کو حاصل ہوں؟ فیشن کے پیچھے چلنا ہو تو وہ خود فیشن آئیکن ہے، لوگ ان کو دیکھ کر فیشن فالو کرتے، لیکن جس کو ایمان کی سمجھ آ جائے اس کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ فیصلے دنیا کے اندر کرنے پڑتے کہ ہم نے دیکھا دیکھی کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے چلنا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے پیچھے چلنا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، بعض لوگ بہت ایمانی ماحول میں بھی کوئی خیر جذب کرنے والے نہیں ہوتے۔ انبیاء کے گھروں کے اندر رہنے والی یہ خواتین خیر پر نہیں آئیں، اور بعض لوگ کے اندر اللہ نے ایسی خیر رکھی ہوتی ہے کہ ایسا ہی برا ماحول کیوں نہ ہو وہاں پر بھی ایمان پر ہوتے ہیں۔ فرعون جیسے کہ گھر کے اندر اور اس قبیح ماحول کے اندر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی، فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں سے حضرت آسیہ اور حضرت مریم کامل ہوئی۔ تو یہاں پر ان مہمانوں کی مخبری کرنے والی قوم کو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی کہ تمہارے مطلب کا مہمان ہمارے گھر میں ہے، آؤ ذرا تماشا لگائے، اور لگ گیا۔ قرآن نے تفصیل بیان کی، آ کر جتھا ایک کھڑا ہو گیا گھر کے باہر اور لوط علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ جو ہے ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر۔ لوط علیہ السلام نے بڑی بے بسی محسوس کی اور بڑا ان کو اللہ سے ڈرایا،
اور ایک مجبور باپ کس حد تک جا سکتا ہے، اس حوالے سے قرآن نے ان کی ایسی مجبوری بیان کی. ان میں بعض ایسے لوگ تھے، مفسرین بیان کرتے ہیں، جو ان سے ان کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کرتے تھے، اور وہ ان کی کبھی حرکتوں کی وجہ سے وہ رشتے قبول نہیں کرتے تھے. اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی پیشکش کر دی کہ اگر تم اس بات پر راضی ہوتے ہو تو میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان کا رشتہ قبول کر لو، میں دیتا ہوں رشتہ، لیکن اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے، اللہ کے رسول کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا، وہ اپنے نشے کے اندر اندھے ہوئے پڑے تھے. جس طرح ایک نشے کے اندر مبتلا انسان ہوش اور حواس کھو بیٹھتا ہے، ان کبھی افعال کے اندر مبتلا انسان ہوش اور حواس کھو بیٹھتا. کہنے لگے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے ہمیں کیا چاہیے. جب بات حد سے بڑھی، اب ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، آپ نہ خوف کھائیں نہ غمگین ہو، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم یقیناً آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے. اور ہدایات کتنی سخت تھی. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ راتوں رات آپ اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اور پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ بستی کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت سنگین، اور یہ سنگینی ان کے گناہوں کے سبب بھی ہے، اس کی قباحت اور شناعت کے سبب بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے بھی ہے، جو کہتے تھے ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے آؤ نا ہمارے اوپر. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انہوں نے کہا یقیناً ہم اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر آسمان سے ایک عذاب مبتلا کرنے والے ہیں بوجہ اس کے جو یہ نافرمان بنے ہوئے تھے. اور یہ عذاب کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس عذاب کے آنے کے بعد بھی ہم نے اس کو بطور نشانی عقل رکھنے والے قوم کے لیے باقی رکھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بادلوں کو برابر لے کر گئے اور وہاں سے اوندے منہ کر کے زمین پر پٹخا، جس کی وجہ سے یہ کئی فٹ جو ہے وہ زمین میں دھس گئے. اور اس کے بعد لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، صرف اس پر نہیں ہوا یعنی کہ بستی کو الٹ دیا گیا ہو، بستی کو الٹنے کے بعد زمین میں دھسا کر اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے مسومۃ نشان زدہ پتھر برسائے گئے کھنگر کے، ایک ایک بندے کے نام کا باقاعدہ طور پر ٹارگیٹڈ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے پتھر برسایا جس نے اس بندے کو برباد کیا، ہلاک کیا. اور نشانی اللہ نے ایسی چھوڑی ہے، یہ بحر مردار، یہ ڈیڈ سی، یہ قوم لوط کا قبرستان، اور ایسے عذاب کی جگہ ہے کہ اس کا پانی اس قدر کھارا ہے کہ اس کے اندر کوئی آبی حیات نہیں ہوتی. اللہ نے اس کو کسی جاندار کے رہنے کی قابل نہیں چھوڑا. اور ایسا ہے کہ جو اپنے اندر کسی کو قبول نہیں کرتا، کوئی اس میں ڈبکی لگائے وہ واپس اس کو پھینکتا ہے، اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں کوئی نیچرل فینومینا ہے، یہ زمین کی جیولوجیکل فارمیشن ایسی ہے اس کی وجہ سے نمکیات بہت بڑھ گئی ہیں. یہ سارے کے سارے حکم اللہ کے نافذ ہوتے. اللہ نے اس جگہ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ قیامت تک وہاں پر کوئی اور زندگی آ کر بسے کہ یہ لوگ اس قدر بدترین لوگ.
میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، اختصار کے ساتھ چند باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اس قبیح فعل میں ان سے پہلے تو کوئی موجود نہیں تھا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، لیکن اس کے بعد ہر دور میں ان کے جانشین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت، اور اس وقت دنیا کے اندر یورپ اور امریکہ اور ان کے گماشتے کھلم کھلا بالکل ان کی طرح وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی چوپایوں کے اندر، ہر وہ جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس انداز میں ہی LGBTQ کا ایجنڈا لے کر چلنے والے پوری دنیا کے یہ چودھری اللہ کے ہاں ویسے ہی مبغوض اور مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا ویسے ہی غضب ہے اور اللہ ان سے بغض رکھتا ہے جیسے اللہ رب العزت قوم لوط سے رکھتا۔ جس طرح وہ بدکار تھے اور لٹیرے تھے، یہ بھی بدکار اور لٹیرے، اور حیرت ہوتی ہے ان پر جو ان کے ملکوں کی چند لمبی چوڑی سڑکیں اور اونچی بلڈنگیں دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں اور بڑے اچھے۔ 4 دن ان کے درمیان گزارے اور رطب اللسان ہو گئے کہ بڑی انسانیت ہے جی ان کے اندر۔ خدا کا خوف کریں، عقل کو ہاتھ مار۔ قوم لوط کے نقش قدم پر چلنے والے کبھی خیر پر ہو سکتے؟ پوری دنیا کے اندر اعلانیہ طور پر اس ایجنڈے کو نافذ کرنے والے اور ملکوں کو مجبور کرنے والے کہ آپ یہ قانون نافذ کریں، اس کے لیے NGOs کو فنڈنگ کرنے والے، جنگیں برپا کرنے والے، IMF کے ذریعے شرطیں طے کروانے والے، ہر طرح سے مجبور کرنے والے، اور پاکستان سے کتنی دنیا اس کفر کو اختیار کر کے صرف اس بات پر کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی، ہمیں اسائلم مل جائے گا، جا کر کسی یورپین ملک کے سفارت خانے میں اور امریکہ کے سفارت خانے میں جا کر اپنی چند تصویروں کے ساتھ کچھ فارم فل کریں کہ ہم تو LGBTQ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے کر وہاں پہنچاتے ہیں، پھر میڈیا سینٹرز میں آپ کو پیش کرتے ہیں، بیانات جاری ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل عالمی سطح کے میڈیا ہاؤسز BBC جیسے CNN جیسے بڑی بڑی اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، اس ایجنڈے کو آگے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ یہ خیر پر ہے؟ برباد ہیں یہ، اور اپنے ساتھ لوگوں کو برباد کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اور اس وقت یاد رکھیے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو لوط علیہ السلام کی بیوی جیسے جو ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں اور ان کی ٹاؤٹی کرتے ہیں اور ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ماحول کی وجہ سے مجبور ہیں، نہیں بن سکے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے۔ اس سے اگلی بات یہ تو ہو گئی انٹرنیشنل حالات۔ ہمارے ملک کے اندر مقامی سطح پر یہ شناعت اور قباحت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا رستہ کس نے روکا؟ کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے بچیاں کس قدر پریشان ہیں، اور دین اور اسلام کے پر عمل کرنے والے بچے اور بچیوں کی کتنی پریشان کن باتیں ہم آئے روز سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں کی تربیت نہیں کی، ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی، ان کو اس فعل کی شناعت اور قباحت کا نہیں بتایا۔ اور اب تو افسوسناک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ باضابطہ طور پر کچھ علاقوں میں
سنجیدہ فکر لوگوں نے اس پر آواز اٹھانی شروع کی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا کلچر بن چکا ہے۔ ہر پیسے والے بندے نے باضابطہ طور پر اپنے ساتھ کچھ نوجوان لڑکے رکھے ہوئے ہیں، ان کو گفٹنگز ہوتی ہیں، کسی کو موٹر سائیکل لے کر دیا جا رہا ہے، کسی کو کہیں لے کر گھمانے پھرانے جایا جا رہا ہے، کسی کے ماہانہ خرچے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی چھپ چھپا کر نہیں ہو رہا، یہ اعلانیہ ہو رہا اور فخر کے ساتھ ہو رہا۔ ہمارے پنجاب کے بعض علاقے ہیں، وہاں کے کیسز اٹھا کر آپ دیکھیں جو ریکارڈ پر ہیں، پیڈوفیلیا کے کس قسم کے کیسز۔ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کس کی ڈگر پر ہے؟ یاد رکھیے، یہ ذہنی بیمار جو یورپ اور امریکہ کو آئیڈیالائز کیے ہوئے ہیں، جب تک وہاں رسائی نہیں ہوتی، آئے دن موبائل پر اور اسکرین پر بیٹھ کر ان کی یہ قبیح فعل دیکھ دیکھ کر یہاں پر ان جیسی حرکتیں کر رہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ مجھے اور آپ کو ان افعال کی قباحت اور شناعت کا پتہ بھی ہونا چاہیے، اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی نئی نسل کو اس کی تربیت کرنی ہے کہ یہ حرام ریلیشن شپس، زنا اور بدکاری کے رستے، ان کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جو ناراضگی ہے اور اللہ کے جو عذاب ہیں، یہ ساری کی ساری بات بیٹھ کر بڑے اچھے انداز میں حلم اور تدبر کے ساتھ ہمیں اپنی آئندہ نسل کو بتانا پڑے، ہمیں ان کی تربیت کرنی پڑے، ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ انسان کے بڑے ہونے کے ساتھ جو حدود اور قیود ہیں وہ کیا ہیں، اور اگر کوئی قریبی، کوئی دوست، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی کسی نام والا اس معاملے میں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے اور غلط انداز میں چھوئے، تو آپ نے بڑوں کو بتانا ہے۔ میں آج ممبر پر اس طرح کھل کر یہ بات کرنے پر اس لیے مجبور ہو گیا ہوں کہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر زیادہ پرابلم ہے۔ اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو ریشو ہے، شاید کہ ہم اس کی حساسیت، اس کے خطرے کو بھانپ نہیں پا رہے۔ ہمیں اجتماعی طور پر اس معاملے میں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں پاکیزگی عطا فرما، ہماری نسلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں پاکیزہ زندگی کی طرف راغب کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ رستے آسان فرما دے، نافرمانی کے اور پلیدگی کے رستے ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے خیر کا سوال کرتے، ہمارے معاشرے میں خیر پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ الحمدللہ مرکز کی تعمیر اور توسیع کا کام تیزی سے جاری ہے، اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اوپر والے ہال کی فنیشنگ کا کام ابھی باقی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں فوری طور پر قریباً 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم
جو کام عید سے پہلے ہم نے مکمل کرنے ہیں، یعنی آئندہ اس ایک ہفتے میں وہ مکمل کر سکیں، اور اس کے بعد عید کے بعد تو پھر یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا، اور پھر جو اگلا ترتیب ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس بھی کروں گا اور شیئر بھی کروں گا۔ ذوالحجہ کے ایام ہیں، اور ان ایام میں کی گئی نیکی سال کے باقی تمام ایام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کے اس کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔